اپنے بھائیوں کے بدلے میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا ہوں۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیو کے نام، نواں باب، پہلی تا 5ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، میں مسیح میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا ضمیر بھی روح القدس کی ہدایت سے گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر رنجیدہ رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کے بدلے جو جسم کی نسبت میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں، تبنیت کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت کا دیا جانا اور عبادت اور دودان انہی کے ہیں، ابا انہی کے ہیں، اور بشریت کی نسبت المسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 147 جماعتی جواب۔ اے یروشلم، خداون کی حمد کر۔ اے یروشلم، خداون کی حمد کر، اے صہیون اپنے خدا کی حمد کر۔ اس نے تیرے دروازوں کی صلاحوں کو مستحکم کیا ہے، تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم، خدا کی حمد کر۔ اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے اور تجھے گیہوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے مسکن کو زمین پر بیچتا ہے اور اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم، خدا کی حمد کر۔ اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائیں ان پر آشکارا نہیں کی۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب، پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ تم میں سے ایسا یہاں کون ہے کہ اگر اس کا بیٹا یا بیل کنویں میں گرے تو سبت کے دن اسے نہ نکالے؟ ایک سبت کے دن ایسا ہوا کہ یسوع فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر روٹی کھانے گیا اور وہ اس کی گھات میں رہے، اور دیکھو اس کے سامنے ایک مستسقی شخص تھا، اور یسوع نے مخاطب ہو کر علماء شرع اور فریسیوں سے یوں کہہ کر پوچھا کہ سبت کو شفا دینا روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہ گئے۔ تب اس نے اسے چھو کر شفا دی اور رخصت کیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم میں ایسا کون ہے کہ اگر اس کا بیٹا یا بیل کنویں میں گرے تو فوراً سبت کے دن اس کو نہ نکالے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔